تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے، تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اس میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہے، اور تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے، اور تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص جو ہے 8 مرتبہ پڑھے تو نماز تہجد ادا ہوتی ہے یا نہیں، اور تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ اس کی فضیلت کے متعلق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے خوش بخت لوگ ہیں جن کے کام کو دیکھ کر اللہ کریم بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ اب وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ فرمایا، پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو رات کے اس وقت اٹھ کر جب ساری خلقت سوئی ہوئی ہوتی ہے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ کیا فرمایا کہ پہلا خوش نصیب انسان وہ ہے جو رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور پھر اللہ کریم اپنے اس بندے کے یہ عمل دیکھ کر اپنی شان شان بہت زیادہ خوشی کا اظہار بھی فرماتا ہے۔ فرمایا، دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور اسی طرح تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 ایسے خوش بخت افراد ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر اللہ رب العزت انتہائی زیادہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے، اور پھر تہجد کی جو نماز ہے اسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ادا فرماتے رہے ہیں۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کچھ اس طرح سے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی کہ 5 وقتہ جو فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ سامعین مکرم، اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، جاب نہیں مل رہی، کسی بیماری میں مبتلا ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، تو آپ اس نماز کو پڑھنے والے بن جائے، انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کا وہ پریشانی، آپ کا وہ مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے ضرور ضرور حل ہوگا۔ اب یہ سمجھیے کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ تہجد کی جو نماز ہے اس کا وقت صرف صبح کے ٹائم ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جو اذان فجر سے پہلے سحری کا ٹائم ہے، یوں ہی وقت ہے تہجد کی نماز کے ادا کرنے کا، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھ لیجئے، تہجد کی نماز کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں اسی وقت سے ہی تہجد کی نماز کا ٹائم آپ کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ سو کر اٹھیں گے، مثال کے طور پر نماز عشاء پڑھ لینے کے بعد آپ سو گئے، 5 منٹ کے لیے سوئے، 10 منٹ کے لیے آنکھ لگی، یا پھر آدھے گھنٹے تک آپ نے نیند کی، اس کے بعد جب بھی آپ رات کے کسی بھی وقت میں آپ کی آنکھ کھلی ہے تو وہیں آپ کی تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ اب اس وقت میں تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا وقت ختم کب ہوتا ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد سے تہجد کی نماز کا وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ رات کے کسی بھی وقت میں تہجد کی نماز جو ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل ترین تہجد کا جو وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں انسان گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ گرم اور نرم بستر کا اس وقت چھوڑنا جو ہے یہ انسانی جان پر بہت آزمائش اور امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ نرم بستروں کو چھوڑ کر نماز کے لیے وضو کرنا یہ انسانی نفس پر بہت گراں گزرتا ہے۔ تو چیز جو انسانی نفس کو مشکل میں ڈالتی ہے
اللہ کریم اس کا ثواب بھی بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب چونکہ انسان اس وقت اپنے نفس کو کچل کر بستر کو چھوڑ کر تہجد کی ادائیگی کے لیے اپنے کریم رب کے حضور سر بسجود ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کریم کو اپنے بندے کی یہ ادا انتہائی زیادہ پسند ہے۔ تو لہٰذا نماز تہجد کا افضل وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ اگر اس کے شروع وقت کے بعد کی جائے تو جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اس وقت صحیح آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کی رکعتیں کتنی پڑھے، اس حوالے سے بھی یاد رکھیے اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سنت سے 12 ثابت ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو کم از کم 4 رکعت ضرور ادا کیجئے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، وقت قلیل ہے، یعنی کہ 2 رکعتوں کے پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر آپ 2 رکعت ہی لازمی ادا کر لیجئے۔ اب یہ تو تھی بات رکعتوں کے حوالے سے۔ اب اس میں سورتوں کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز میں کوئی خاص صورتیں یا پھر وظیفے پڑھے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی تہجد کی نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ تہجد کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ سورت ملائے یا قرآن کریم کا جو بھی حصہ کچھ آیات آپ کو یاد ہے ان کی تلاوت کرے، اس کے بعد رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل کر لیں گے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو آپ اس دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے، پھر جو سورت آپ کو یاد ہے وہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملائے، پھر رکوع و سجود کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائے، اتحیات درود اور دعا پڑھ کے دائمِ سلام پھیر لے۔ اس طریقے سے آپ 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں گے۔ اب پھر اگر آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، 6، 8، 10 یا 12 جتنی رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہی پڑھیں گے۔ آخر میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے نیت جو ہے وہ آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی زبان سے نیت کے الفاظ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں نماز تہجد پڑھنے لگا ہوں تو یہی نیت ہی کافی ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا ہی چاہتے تو الفاظ بھی سن لیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل کی، واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر، یہ الفاظ ہے۔ اگر زبان سے نیت کے الفاظ آپ ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو سامعین مکرم یہ طریقہ تھا تہجد کی نماز کے پڑھنے کا۔ آپ اس نماز کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ یاد رکھیے اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر پا رہی تو آپ تہجد کی نماز پڑھ کے دعا مانگیے، انشاءاللہ العزیز آپ اپنی دعاؤں کو ضرور قبول ہوتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے۔ اس وقت میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہر ایک مسلمان کو اس نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔